بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ان ریپسٹ آرمڈ فورسز کی جو ہمارے پڑوس انڈیا پہ ہیں. وہاں پہ ان کی بحری فوج لے لیں, فضائی فوج لے لیں یا ان کی آرمی لے لیں, تینوں جو ہیں وہ ریپ کے حوالے سے مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر. پہلے جو انڈین آرمی تھی اس نے اپنا جو کانفیڈنس بلڈ کیا ایسے علاقوں میں معصوم لوگوں کو اپنی سفاکیت کا نشانہ بنا کر, جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں تھی, جہاں پہ کالے قوانین کا راج تھا اور وہ مقبوضہ کشمیر اور باقی علاقے تھے, وہاں پہ انہوں نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی. کنن پوش پورا ہو 1990 کی جو دہائی ہے اس کے اندر جو خواتین, کشمیری خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہوں, اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچی آصفہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہو, تمام کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انڈین آرمی جو ہے ملوث پائی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا کانفیڈنس, کیونکہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ انڈین آرمی کے اندر یا آرمڈ فورسز کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. انہیں وہ کانفیڈنس دیا گیا کہ وہ جس کو چاہیں اٹھا لیں, جس خاتون کی چاہیں جو ہے اس کے زیادتی کا نشانہ بنا دیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والی جو کولیگز ہیں, فیمیل کولیگز ہیں, اب انہیں بھی اپنی شفافیت کا, اپنی حیوانیت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور متعدد کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جس میں آفیسر اپنی سبارڈینیٹ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہوا پایا گیا ہے. لیکن سزا اور جزا کا نظام ان آرمڈ فورسز کے اندر ایسا ہے کہ ابھی تک کسی کلپریٹ کو اس طرح سے سزا نہیں ملی, جس کی وجہ سے آئے روز نئے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے رہے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک مینٹیلٹی ہے اس آرمی کی, کیونکہ وہاں پہ سزا اور جزا نہیں ہے, وہاں پہ پنشمنٹ کا رول نہیں ہے, وہاں پہ جو لاز ہیں اس طرح کے امپلیمنٹ نہیں ہوتے, جس کے نتیجے میں اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ اب جو انڈیا کا کیپٹل ہے اسے ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے, دلی کو, کیونکہ یہ عام لوگوں کے اندر بھی یہ بات سرایت کر چکی ہے. اس میں پروگرام کے پہلے حصے میں ذرا ہم بات کریں گے اور بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن. سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسد محمود صاحب, نامور تجزیہ کار, کسی تعارف کے محتاج نہیں. عبدالحمید لون صاحب, کشمیری رہنما. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں, انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں. اور حریت رہنما زاہد اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون کے راستے. تمام جو پینلسٹ ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارتی فوج شفاقیت، حیوانیت اور بربریت کی ایسی مثالیں قائم کرنے لگی جنہیں کوئی بھی باشعور انسان جھٹلا نہیں سکتا، اور اب بھارتی فورسز کی خواتین آفیسرز بھی ان کی درندگی کا نشانہ بننے لگی ہیں. بھارتی فضائیہ کی 24 سالہ خاتون فلائنگ آفیسر نے بٹاگام میں 38 سالہ ونگ کمانڈر پی کے سہروات کے کالے کرتوت کو بے نقاب کر دیا. مزاحمت اور بار بار التجا کے باوجود ونگ کمانڈر نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا. بھارتی فوج کے سیاہ کارنامے کوئی نئی بات نہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے ادھم پور میں تعینات ایک خاتون آفیسر نے اپنی آبرو ریزی کے بعد خودکشی کر لی تھی. 1979 سے اب تک میجر رینک کے 150 سے زائد بھارتی فوجی افسران خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث پائے گئے، تاہم کسی آفیسر کو سزا نہیں دی گئی. مقبوضہ کشمیر کے علاوہ بھارت میں بھی 2017 سے اب تک زیر حراست عصمت دری کے 275 واقعات سامنے آ چکے ہیں. بیرون ملک بھی بھارتی فوج ملک کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے. کانگو میں امن مشن پر مامور بھارتی فوجی جنسی استحصال میں ملوث پائے گئے. 3 بھارتی اہلکاروں کو جنوبی افریقہ میں خاتون سے جنسی زیادتی پر قید کی سزا سنائی گئی. کشمیری خواتین بھی ریپسٹ آرمی کی درندگی کا نشانہ بن چکی ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 1989 سے اب تک 11,265 کشمیری خواتین بھارتی فوج کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہو چکی ہیں. 23 فروری 1991 کو راجپوتانہ رائفل کے جوانوں نے ضلع کپواڑہ کے گاؤں کنن پوشپورہ میں 100 سے زائد کشمیری خواتین سے زیادتی کی. یہ اجتماعی زیادتیاں آزادی کی تحریک چلانے والوں کے خلاف انتقامانہ کارروائیوں کے طور پر کی گئیں. کشمیری عدالتوں میں 1000 سے زائد زیادتی کے مقدمات زیر التوا ہیں. سزا اور جزا کے ناقص نظام کی وجہ سے زیادتی میں ملوث کسی بھارتی فوجی کو سزا نہیں دی گئی. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. میں سب سے پہلے انوالو کروں گا ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ آپ کو. ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن؟ کیسی گریو سچویشن ہے انڈیا میں, مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ جو ان کی انڈین آرمڈ فورسز کر رہی ہیں,
اور جو ہیراسمنٹ کا سامنا خواتین کو ہو رہا ہے، کس قدر گراوٹ ہے ان کی اخلاقی معیار کے اندر ود ایوری پاسنگ ڈے؟ یہ تو ہم نے پہلے کئی بار ڈسکس کیا اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے. جو بھی آکوپیشن آرمی ہوتی ہے وہ کسی بھی نیشن کی سیلف رسپیکٹ ختم کرنے کے لیے ان کی خواتین کو ٹارگٹ کرتی ہے. اور انڈین آرمی کو یہ فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ اس علاقے میں اپنی جو رٹ قائم کرنے کے لیے، اپنا خوف قائم کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں. اور اس میں یہ ریپ جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ آف وار ہے اور انسٹرومنٹ آف اوپریشن ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 8 سال سے لے کے 80 سال کی خواتین کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور سسٹمیٹکلی کی گئی ہے، اور نہ صرف تھانوں میں بلکہ فوجی یونٹوں میں بھی کی گئی. اور بلکہ یہ کہ جب لوگوں کو ریڈ کیا جاتا ہے، ان کے گھروں پہ حملہ کیا جاتا ہے، تو خواتین کو کانشیسلی باہر نکال کے اور سب کے سامنے بے عزت کیا جاتا ہے تاکہ اس کشمیریوں کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے اور وہ اپنی خواتین کی عزت بچانے کے لیے یہاں سے نکل جائیں. لیکن جتنی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں اس میں یہ قربانیاں وہ سر فہرست ہیں کہ جو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اپنی نیشن کی رسپیکٹ پہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے گڑا کھوتے ہیں اور morality اپنی افواج کے نیچے لے آتے ہیں تو پھر یہ آپ کو خود ہی نقصان دیتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس رپورٹ میں دیکھا اور آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں مینشن کیا ہے. جی اسد محمود صاحب فرمائیے گا، کوئی بھی آرمی اس کا بڑا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا آرگینوگرام ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پھر پراپر اس کی تحقیق کی جاتی ہے، جس شخص نے یہ کیا ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. اب تک اگر ہم انڈین آرمڈ فورسز کے کیسز دیکھیں تو خال خال ہمیں سزا کے ایسے واقعات ملتے ہیں جس کے اندر جو کلپٹ کو سزا بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے ان خواتین کو کہ وہ کمپلینٹ ہی لانچ نہ کریں. واٹ ٹائپ آف آرمی از دس؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈین آرمی سے ہٹ کے بھی اگر آپ پوری دنیا کی آرمیز کی آپ بات کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ ایون ہم ویسٹرن آرمیز کی، امریکن آرمی کی بھی بات کریں، سرٹنلی بہت سارے واقعات اس طرح کے آتے ہیں. اور لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی اور اسپیشلی خواتین کے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی، وہ سزا ویسٹرن کلچر کے اندر، ویسٹرن کنٹریز، ویسٹرن آرمیز کے اندر اور امریکن آرمی کے اندر بھی وہ سزا ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں. یہ سچویشن جب آپ ادھر لے کر آتے ہیں انڈیا کی طرف تو اٹ از ناٹ اونلی اگر آپ یہ کہیں جی کہ نہیں انڈین آرمی کا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ مورلی بھی کرپٹ ہیں، یہ فائنینشلی بھی کرپٹ ہیں، اور ان کے کریکٹر کے اوپر بھی آپ سے ایک سٹگما ہے ایکچولی ان کے ماتھے کے اوپر. نو ویئر ایور دے ہیو گون، چاہے آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، دے ہیو بین آن UN missions، دے ہیو بین ان ڈفرنٹ کنٹریز. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، کیونکہ نارملی ہوتا ہے کہ ان کا وہ شیر شکر ہو گیا، علیحدہ ہو گئے، کھل گئے تھوڑا سا جھاکا جس کو کہتے ہیں اتر جانا. دے ہیو گان ٹو دیٹ لیول بیکاز جنگ شنگ لڑنے کا تو اس طرح کا ان کا وہ ہے کوئی نہیں. نہ آپ یہ کہیں جی کہ میں آئی ڈونٹ ٹیک دیم ایز اے پروفیشنل آرمی، بیکاز اگر ایک پروفیشنل آرمی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر خواتین ہوتی ہیں، ایک جینڈر ایکویلٹی ہوتی ہے، اینڈ یو گیو سو مچ ریسپیکٹ ٹو دی فیلو ویمن کولیگ. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، میں آپ سے بتاؤں. بٹ ایکچولی یہ اپنے آپ میں سے باہر ہیں لوگ. اور پھر بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی اس طرح کی کام کرتا ہے، مطلب ہینیس کرائم کے اندر یہ سارا کچھ آتا ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہے. جیسے آپ کی رپورٹ میں تھا کہ 150 سے زیادہ اس طرح کے واقعات، یہ تو وہ ہیں جو سامنے لے کر آئے ڈفرنٹ یونٹس کے اندر، ان کے ونگز کے اندر. یعنی اگر ایئر فورس جس اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے کیسز تو ہیں جو سامنے لائے نہیں جاتے. اچھا پھر جو سامنے لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو لیڈی آفیسر ہے یا اس کے اور کوئی خاتون ہے، ایکچولی اسی کو جیسے ایک لحاظ سے ایکیوز کیا جاتا ہے، اور وہ فیل کرتی ہے کہ جی پتہ نہیں اس نے ایک لحاظ سے ایک کمپلینٹ کر کے کون سی غلطی کر دی ہے. تو یہ تو بڑا ایک سیریس ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں اٹ از ناٹ اونلی، آپ اس کی اگر انڈین آرمی کی بات کریں، یہ انڈین سوسائٹی کے اندر آپ ذرا چلے جائیں، ان کی فلموں کو آپ دیکھیں، فلموں میں جس طرح وہ ویلن کا رول وہ پورٹری کرتے ہیں دلی کے اندر آپ دیکھیں. جی بالکل. ابھی پچھلے دنوں جو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ انڈیا کے اندر وہاں کے لوگوں نے جس طریقے سے کیا، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیا ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ BJP لے کر آئی ہے ان لوگوں کے اندر. یہ میں آپ سے بتاؤں. اور دیکھیں نا یہ ساری سچویشن، اگر کوئی حکومت وہاں پر مضبوط ہو، نارملی کہتے ہیں جی کہ نہیں وہاں پہ تو بہت اچھی ڈیموکریسی اور بڑا کنٹرول ہے نریندر مودی کا، تو آئی وڈ سے
کہ نریندر مودی اور اس کے جتنے جو لوگ ہیں وہ خود اتنے بڑے کرمنلز ہیں، مطلب وار کرائمز ان کے اوپر ایک لحاظ سے آتے ہیں، جس طرح انہوں نے گجرات میں جو کچھ کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، کشمیر میں کر رہے ہیں وہ بھی جی بالکل۔ تو اب اگلی چیز آتی ہے، اگر مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، مطلب آکوپیشن ہے ان کی، وہاں ایک جس بالکل ٹھیک ہے جو وہ ایک ٹول کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ کی جو خواتین ہوتی ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مطلب آپ ان کے لیے سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز سے وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو وہ ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ینگ جنریشن کو وہ ایک لحاظ سے اپنی آزادی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ آئی وڈ سے کہ یس، نہ وہ اس سے پہلے اس میں سکسیسفل ہوئے ہیں، نہ یہ اس کے بعد یہ سکسیسفل ایک لحاظ سے ہو سکتے ہیں۔ وائی اٹ از سو؟ بیکاز یہ جو کچھ جس طرح کی لڑائی پچھلے 77 ایئر سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کشمیری بھائی بہنوں نے لڑی ہے، آئی وڈ سے کہ بڑی کم مثال تاریخ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ملتی ہے۔ بٹ یہ آکوپیشنل فورس جو انڈین اسپیشلی ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ وہ ایسا ہے کہ نیچرلی انہوں نے جنگ، وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، چائنا پتہ چلا جی کہ ان کے یہاں 60 کلومیٹر پہ آ کے نشان لگا کے چلے گئے ان کے کمانڈو جی کہ دس ایریا بلانگس ٹو چائنا، اور انڈیا کے اندر آپ کو کسی طرح کی کوئی آواز اٹھتی نظر نہیں آئی۔ تو یہ تو آپ نے فائٹ کے حوالے سے اتنا پروفیشنلزم نہیں ہے، لیکن سزا اور جزا کا بھی نظام نہیں ایسا ہی ہے نا۔ وائی اٹ از سو؟ بیکاز جب ایک ڈیکینگ سوسائٹی ہوتی ہے، وہ سوسائٹی جس کو کرمنلز رول کرتے ہیں، جس کے اندر وہ ہندتوا کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر ایک اسپیشل ایک مذہب ہے جس کو پریچ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے لے کے جانا ہے اور اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور نیچرلی سزا اور جزا تو پھر ایک لحاظ سے ختم ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے، مطلب حیوانیت کی انتہا ہے نا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ اب ایون سو مچ سو یہ جو ونگ کمانڈر کا پچھلے دنوں یہ قصہ ہوا، یہ تو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں، یہ تو 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ پہ سارا جو کچھ ہوا ہے، یعنی آپ سوچیں دیٹ لیڈی فلائنگ آفیسر پچھلے 8-9 مہینے سے جس فلائٹ کے اندر گزری ہے، آپ اس کا سوچیں تو صحیح، یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہ تو چلو بھائی آپ یو کین سے کہ، اور ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر اپلیکیشن اس نے سبمٹ کی، کمپلینٹ کی بھی، تو وہ کمپلینٹ اس کی درخور اعتنا نہ سمجھی گئی، اس کو ڈسکریج کیا گیا، اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی ساری چیزیں یہ کرتے ہیں بیکاز اب تھانوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ نیچرلی انڈین گورنمنٹ کا ہے، اور یہی سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے کشمیری بھائی بہن ہیں جو ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ لون صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائے گا کہ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین آرمڈ فورسز جنسی استحصال کو بطور ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں اور کرتی آئی ہیں؟ اگر آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں یا ہیومن رائٹس جو واچ ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بھارتی فورسز ہتھیار کے طور پہ خواتین کو یہاں استعمال کر رہی ہے، اور جہاں ظلم و ستم ہے، جہاں جبر و استبداد کی آئے روز کہانیاں سامنے آتی ہیں، وہیں سب سے بڑا اہداف خواتین ہے۔ اور اس پہ اگر آپ دیکھیں 11,000 کی فگر بہت بڑی، 11,000 سم تھنگ ہے جن کو جو مطلب سامنے آئے ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہیں انہوں نے عزت کے خاطر جو ہے نا اس کو چھپا ہی لیا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر یہ تو جنگی ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور دست درازی، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اور جہاں پر اتنی تعداد میں فورسز ہو، آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر خواتین سب سے زیادہ ہراساں ہیں، سب سے زیادہ شکار ہیں، وہ ٹارگٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ انفرادی طور پہ نہیں ہوتا ہے، یہ اجتماعی طور پہ یہ سوچا سمجھا ایک جو ہے نا وہ منصوبہ بنا کے خواتین کو جو ہے نا وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، جنسی طور پہ زیادتیاں کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مودی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور شواہد مٹا دیے جاتے ہیں۔ کنون پوشپرا کے خواتین کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، اور بھارتی فورسز بار بار انکار کر رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتے ہیں اس میں وہ ملوث ہیں۔ اور اس وقت 52 خواتین نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے اندر اپنے شواہد پیش کیے، اور 100 سے زیادہ یہ خواتین ہیں۔ اس طرح سے آسیہ اور نیلوفر کو انہوں نے ریپ کیا، پھر قتل کیا، آسپا کا انہوں نے کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ بھی آرمڈ فورسز کے لوگ تھے، بالکل آرمڈ فورسز کے، اور RSS کا جو ہے نا وہ جو لیڈر تھا وہاں، وہ ان کے حق میں وہاں نکلا، ریپسٹ کے حق میں نکلا۔ تو یہ ریپسٹ آرمی ہے، اور ہندوستان کا جو معاشرہ ہے وہاں میں بتاؤں کہ خواتین کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہے، اور ان کا زندہ وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اب ڈاکٹر سے لے کے بچیوں تک، مسلم خواتین سے لے کے دلت خواتین، یا جو فارنر جو ٹورسٹ آتے ہیں، اس میں ہندوستان کا تجارت و صنعت کہتا ہے کہ 35% اب فیمیل ٹورسٹس ہندوستان آنے سے کترا رہی ہیں۔ تو یہ ہندوستان کی صورتحال ہے،
اور اسی طرح سے اب بین الاقوامی سطح پہ بھی جس طرح سے کانگو میں ان کی فورسز ملوث ہیں، افریقہ کے اندر ان فوجیوں کو، لیکن سزا نہیں دی جاتی ہے. اب کل کے واقعے میں بھی اگر دیکھیں کہ شواہد مٹا دیے گئے، بڑے عرصے پہلے انہوں نے یہ کمپلین درج کرائی تھی اور اس کو شیلٹر دیا جاتا ہے تاکہ شواہد مٹ جائیں اور اس طرح کی جو ہے نا فورس میں بدنامی نہ ہو. تو لہٰذا یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سارا کیا جا رہا ہے. تو جس میں بین الاقوامی سطح پہ زاہد اشرف صاحب آپ کو میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جنسی استحصال کے اوپر انڈین آرمی کے ان آفیسرز اور جوانوں کو دی جاتی تو کیا آج ان کی آرم فورسز کے اندر اتنا اعتماد بڑھتا کہ وہ کسی بھی خاتون کو، چاہے ان کی کولیگ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کریں؟ تو کیا اگر اس وقت انہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر سزا دی جاتی تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا؟ دیکھیں سزا وہاں دی جاتی، سزا اگر کوئی انڈیویجول، اگر کوئی انفرادی بندہ غلطی کرے، ان کو کشمیر بھیجا ہی گیا. دیکھیں جہاں سرپرستی ایسے لوگوں کی ہو. مودی کچھ تقریباً 1.5 ماہ پہلے کشمیر آیا، اس نے جموں میں خطاب کر کے یہ کہا لوگوں سے، وہاں آرمی بھی تھی، کہا کہ ہمارے ہندو خواتین کے منگل سوتر چھینے گئے ہیں. مطلب ان کو جب وہاں فوجی ان کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، اب آپ اس کا بدلہ لے رہے. جو امت شاہ ہیں جو اس وقت ہوم منسٹر ہے ہندوستان کا، یہ 7 سال اپنے علاقے سے، جس کو وہ تری پار کہتے ہیں، صرف اسی بدماشی، اسی بدکرداری کی وجہ سے وہ اپنے علاقے سے 7 سال دور رہا. اب جو 91 کی بات ہے، کنن پوش پورا جو کشمیر کے ہماری بدنما داغ ہیں ہندوستان آرمی پہ، خاص کر ہم پہ، ہمارے تو لب تھر آتے ہیں جب 91 کنن پوش پورا وہ جو راشٹریہ رفل تھی جو اس کو کمانڈ کرتا تھا، وہ ریگولر آرمی کا ایک درین صفت فوجی، ایک میجر تھا. جب وہ کیس چلا، جب وہاں وہ ایک لڑکی ہیں اس نے وہ پورا کیس فائل کیا جب اس پہ، تو وہ میجر کو باہر بھیج دیا گیا جو اس وقت کمانڈ کرتا تھا. مطلب آپ دیکھیے یہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. جب 10 لاکھ فوج آپ ایک جگہ پہ بھیجتے ہیں، ان کو آپ فری ہینڈ دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. مطلب آپ دیکھیں وہاں کریک ڈاؤن کیا جاتا رہا کشمیر میں، ابھی بھی کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. جو کنن پوش پورا میں واقعہ ہوا، سرکار اس میں ایک بریگیڈ ان کو کمانڈ کرتا تھا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، مردوں کو باہر نکالنا ہے، پھر خواتین گھروں میں تھے. تو یہ جب ہائی لیول پہ ہائی کمانڈ کے سرپرستی میں ایسی چیزیں ہو جاتی تو پھر ہم کہاں یہ توقع رکھیں گے کہ وہاں جزا و سزا ہوگی. آپ دیکھیں یہی مسئلہ ہے جھارکھنڈ میں. آپ دیکھیں یہ جو پچھلے دنوں یہ CRPF کے ایک اہلکار نے اپنی کلیگ کے ساتھ کیا، اس سے پہلے ایئر فورس کے ایک کلیگ نے کیا. 5 دن پہلے میں ایک ویڈیو وہ میں آپ کو ایسا بھیج دوں گا جو یہ تھا، اس کو ویراپن کہتے تھے. وہاں وہ ڈاکو جو خواتین ہیں، 133 خواتین ہیں وہاں جنگلوں میں، جو جھارکھنڈ میں، جو منی پور میں ان درندگی کا نشانہ بنے، انہوں نے اب ہتھیار اٹھایا ان کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بدلہ لے لیں گے. اب وہاں سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے، آفیسر کے بڑی جو ان کی سرپرستی حاصل ہے ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو وہاں آپ کیسے یہ توقع رکھیں گے کہ وہاں جزا و سزا، جب بڑے بڑے آفیسر اس میں انوالو ہیں. ایک وہ ان کا تھا، وہ بریگیڈیئر تھا، وہ باہر چلا گیا، اس نے پھر خودکشی کر لی. وہاں اس نے کتاب لکھی ہے کہ مجھ سے یہ کروایا گیا. اب صرف یہی نہیں ہے معاملہ، جب آپ 10 لاکھ فوج کشمیر میں، ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے. صرف یہی نہیں کہ وہ جنسی استحصال میں کشمیر میں وہ مطلب لکڑی چوری، کشمیر کے جنگلاتوں سے لکڑی چوری کروائی جاتی ہے. مطلب یہ ہائی لیول پہ ہوتا ہے. چلے لکڑی چوری تو بہت چھوٹا ایک جرم ہے، اس جرم کے آگے جو وہ خواتین کے ساتھ کرتے ہیں. میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، جب ان سے پکڑے گئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ مسئلہ کیا ہے، اس میں بڑے آفیسرز ان کے لیفٹیننٹ جنرل تک اس میں انوالو رہے. مطلب آپ دیکھیں جو کیمپ ہوتے ہیں ان کے آرا، جو انہوں نے اس میں جو بھرتی کیے گئے ہیں وہ گنڈے ہیں ہندوستان کے. مطلب وہ کوئی ریگولر آرمی کا درجہ نہیں دیا گیا اس میں، کیونکہ ان پہ یہ کیس اس لیے نہیں چلاتے ہیں. وہ جو راشٹریہ رفل ہے اس کا ایک میجر کمانڈ کرتا ہو تو ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے. مطلب وہ سمجھے وہ درندہ صفت لوگ ہیں. جب ہائی لیول پہ جب مطلب بڑے ہاتھ اس طرح ہو تو وہاں آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم 25 سالوں سے یہ چلا رہے ہیں، عالمی دنیا سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی نہیں، یہ درندے ہیں، ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لایا جائے، ان کو سزائیں دی جائے. مگر ہماری بدقسمتی سے جہاں وہاں ابھی ویسٹرن کی بات ہو رہی تھی، وہاں انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، وہاں اگر کسی مگر ہماری بات سنی نہیں جاتی ہے. مطلب رپورٹیں آئے ہیں، ہمارے واچ نے وہ بہت سے رپورٹیں ایسی آئی ہندوستان آرمی کے خلاف، یہ کہ جی کشمیر میں نہیں، نہ صرف کشمیر میں، ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں یہ درندگی کے شکار رہے ہیں. انہوں نے دستدرازی کی. اب تو انتہا یہ ہو گیا، اب یہ اپنے ماتحت افسروں سے لوگ مطلب اپنے ماتحت ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں. یہ وہی آدم ان کو پتا تھا
मतलब हमें कोई पूछने वाला नहीं, अब ये हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा और इंशाल्लाह इससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मजलूम महकूम कननपोश पूरा हमारे बहनों के साथ वो यही दुख लेके कब्र में पहुंच गई है। ठीक है, उनकी बद्दुआ है। पॉइंट आ गया आपका। हमारी नुमाइंदा है खटक, उन्होंने पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसके मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो हैं MNAs, उनसे इस मौजू के हवाले से बात की है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो रेपिस्ट आर्मी के तौर पे या आर्म्ड फोर्सेस के तौर पे जानी जाती हैं, उस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए आपसे शेयर करते हैं। आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तैनात अफवाज अपने ही फौजी ऑफिसर्स के साथ भी ज्यादतियों पर उतर आए हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए आज हम आए हैं पार्लियामेंट हाउस और गुफ्तगू करेंगे पार्लियामेंटेरियन से। सर, भारतीय अफवाज जो हैं वो हमेशा से ही कश्मीरी बहन भाइयों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं और अभी रिसेंट में ही एक वाक़या देखने में आया है कि एक विंग कमांडर ने अपनी ही खातून ऑफिसर के साथ उसको ज्यादती का निशाना बनाया, उसकी इसमें दरी की है। ऐसे वाक़यात हमें तारीख उठा के देखी जाए तो उसमें भी बहुत सारे पास्ट में मिले हैं। अभी रिसेंट भी ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन इस पे अभी तक अदालतें खामोश है। इनफैक्ट उनके खिलाफ कोई मुकदमात भी दर्ज नहीं हो रहे, ना उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक तो पहले ही कश्मीरी जो मुसलमान वहाँ पे और हमारे उनके कश्मीर के लोग जो हैं वो जुल्म सितम सह रहे हैं इंडिया की अफवाज का, और अगर ये अपनी फ़ौज में ही इस किस्म का कोई जो कि नहायत नाकाबिल गुफ्ता है वो वाक़या हुआ है, तो उसका तो अफसोस के अलावा और क्या किया जा सकता है। उनको कंडेम किया जा सकता है और उनके ये कहा जा सकता है कि कश्मीर के लोगों पे जुल्म और जबर ख़त्म करें। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस की क्या वो अहमियत है? इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर इलेक्शन हो तो वहाँ पे मेन अपोनेंट ही जो है वहाँ पे जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंसेस हैं, हुर्रियत के लोग हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो वन साइडेड तो कभी भी इलेक्शन नहीं होती है। तो पहले तो वो ऐसा माहौल पैदा करें अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। 5000 से ज़ायद रहनुमा इस वक्त जेलों में कैद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो अपना खून दे रहे हैं, वो कभी भी उनके रायगान नहीं जाएंगे, किसी न किसी नतीजे के ऊपर ज़रूर पहुंचेंगे। तो कभी न कभी वो वक्त आएगा और मैं समझता हूं कि इंडिया को भी अभी सोचना चाहिए। सर बताइएगा, इलेक्शंस होने जा रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखिए जी, अगर ये फ्री इलेक्शन होते तो सारे जो लोग वहाँ मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर के वो इसमें हिस्सा लेते। भारत की वही पुरानी रवश, वही तर्ज है, वही लोगों को तंग करना, मुसलमानों पर जुल्म करना, ये एक उसकी बहुत बड़ी समझ लें नाकामी है कि जहाँ वो जमहूरियत का चैम्पियन बनते हैं वहाँ वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देते। अभी रिसेंटली एक वाक़या देखने में आया है जिसमें एक विंग कमांडर, भारतीय विंग कमांडर ने जो है अपनी ही खातून ऑफिसर के साथ ज़्यादती की है और उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसकी भी अभी तक कोई तहकीकात भी नहीं हुई है। पहले वो सिर्फ कश्मीरी ख़वातीन को जुल्म का निशाना बनाते थे, अब वो ऑफिसर्स अपनी ही कोलीग्स को निशाना बना रहे हैं और उस पर भी भारतीय अफवाज जो है वो खामोश है, वहाँ की अदालतें खामोश है। ऐसा क्यों है? उनका ताल्लुक किसी भी शोबे ज़िंदगी से हो, अगर वो इस तरीके की कोई भी हरकत करते हैं तो उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, उस पर बाकायदा जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और जो किसी आम शहरी के लिए जो है वो रूल्स बनते हैं, सज़ाएं मुअय्यन होती हैं, वही उनके लिए भी होनी चाहिए। अभी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वाक़या पेश आया है जिसमें भारतीय फोर्सेस ने अपनी ही खातून ऑफिसर के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया है। उस पर भी अभी तक कोई तहकीकात नहीं की गई, उसको भी मामले को भी दबाया जा रहा है। पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरफ से सिर्फ कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म होता था, अब वो अपने ही कोलीग्स को भी निशाना बना रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बुज़दिल एक्ट है और इसकी मज़म्मत भी होनी चाहिए। इसके ख़िलाफ़ आलमी जो बरादरी है उसको एक ना स्टेप उठाना चाहिए जो कि एक मजबूत स्टेप हो, ताकि उनको ये फील हो कि भाई कश्मीर इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। कश्मीर पाकिस्तान पहले भी था, आज भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स चैम्पियंस हैं उनको भी ठोस इक़दाम उठाने चाहिए कि कश्मीर के हालात बेहतर हों और उनको जितना उनका जो बुनियादी अनएलिनेबल राइट्स हैं उनको वो मिले। जी, भारतीय अफवाज में भी जो ख़ुदकुशियों का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, रेशियो बढ़ गया है और जो जितने वाक़यात तशद्दुद के हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है कश्मीर में, उनमें हमारे ह्यूमन राइट्स चैम्पियंस,
ہمارے جو سو کالڈ پیس انجینئرز، ہمارے سو کالڈ پیس میکرز کیوں خاموش ہیں؟ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ایز اے ملک پاکستان کو بھی کچھ کرنی چاہیے. 12 اپنا سٹانس پہ کھڑا ہو کے جدھر بھی ہمیں پلیٹ فارم ملتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ، ہمیں اپنا سٹانس کنکریٹلی بیان کرنی چاہیے کہ کشمیر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو دکھایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، اور جو جبرانہ ظلم ہو رہا ہے اس کی جو پروجیکشن ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ انٹرنیشنل پاورز آر اسٹل سلیپنگ ایون دو دیر از میسو ہیومن رائٹس وائلیشن. تو لہٰذا ہمیں اپنے سٹینڈس پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی بات ماننا. کشمیر میں ہونے والے مظالم ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں اور اب جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کمی نمایاں ہو، اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ لوگ وہاں پر بہت تکلیف میں ہیں. لوگ کشمیری جو ہیں وہ آخری دم تک یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں. الیکشنز کی مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی جو آپ بات کریں یہ مقبوضہ کشمیر ہے. کشمیر تو ہمارا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، یہ مقبوضہ کشمیر ہے. اور اسی میں جو انڈین گورنمنٹ نے جو ایک آرٹیکل 370 کو ہٹا کے جو کام کیا، وہ ایک ایسا قانون پاس کیا جو UN کے خلاف ہے. جو ہماری بین متحدہ جو وہاں پہ ریزولیشن پاس ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ وہاں کی عوام جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. اور انہوں نے بغیر کسی کے پوچھے، بغیر کسی کے کہے اور وہاں پہ ظلم جو کیا، جو بربریت کی، وہاں پہ جو انتشار پھیلایا، وہاں پہ جو لوگوں کا اتنا مرڈر ہوا، وہ کر کے انہوں نے وہ ایک آرٹیکل پاس کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے، وہاں پہ جو درندگی ہوئی، جو آپ دیکھیں وہاں پہ عورتوں کی، بچوں کی اور وہ جو لڑکیاں ہیں ان کی جو بے حرمتی کی گئی، جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہے. بالکل سر، اب میں اسی پہ آنا چاہوں گی کہ پہلے تو صرف کشمیری بہن بھائیوں پہ، کشمیری عوام پہ ظلم ہوتا تھا. اب وہاں کے جو بھارتی فورسز وہاں پہ قابض ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہ اپنے آفیسرز، اپنی کولیگز کے ساتھ بھی زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں. اس پہ بھی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوتا اور عالمی برادری اس پہ بھی خاموش. میں اسی بات بھی کہوں گا، ویسے تو ہیومن رائٹس ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن ہے ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا ہی ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے جہاں کی عوام جس کے ساتھ جانا چاہے گی. تو اس کے لیے میری پوری دنیا سے یہ اپیل ہے کہ اس کو اگر وہاں پہ یورپ میں کچھ ہوتا ہے یا امریکہ میں کچھ ہوتا ہے تو ان کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ، جو ہماری بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اس میں سب کو ایکٹیو ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس جو سو کال جو کہتے ہیں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو ہونا چاہیے. اور خاص کر کے ہم خود اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا، پاکستان میں بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی ان کی سب سے زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے بہن بھائیوں کو انصاف مل سکے اور ان کا کشمیر آزاد ہو سکے. سر، جو حریت رہنما اس وقت جیلوں میں 5000 سے زائد، جو بھی جدوجہد آزادی کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے اس کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، مقدمات دائر پہ دائر کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ ان حریت رہنما نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن سے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں، اگر وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے تو یہ الیکشن کوئی نہیں مانے گا، نہ وہاں کی عوام مانے گی نہ دنیا مانے گی. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی وہاں پہ کرفیو لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ کسی کو کوئی آزادی نہیں، انٹرنیٹ بند ہے وہاں پہ، کیونکہ آج کل دور ہے میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، اور وہ چیزیں بھی وہاں پہ ان کو سہولیت نہیں مل رہی. تو اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں بھی اٹھانی چاہیے، یونائٹڈ نیشن کو بھی اٹھانی چاہیے، اور ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے کرتا دھرتا ان کو بھی اٹھانی چاہیے. ناظرین، آپ نے ممبران قومی اسمبلی کی گفتگو سنی. مقبوضہ جموں کشمیر پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی داستان بہت لمبی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو جدوجہد تحریک آزادی کشمیر ہے، پاکستان سے بیٹھ کر بھی، پاکستان سے باہر بھی، ہم ان کے لیے کوشاں ہیں اور قراردادیں بھی منظور کروا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری کوششیں ایک دن رنگ ضرور لائے گی. جی ناظرین، بڑھتے ہیں اب دوسرے موضوع کی جانب. دوسرا موضوع بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اس موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ انڈیا
کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں وہ اتنی اب بڑھتی جا رہی ہیں، گہری ہوتی جا رہی ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ انڈیا نے جن پرنسلی سٹیٹس کو بھی اپنایا ہے وہ سٹیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں آج جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں زبردستی کورس کر کے اور ان کے اوپر فورس کا استعمال کر کے انہیں جو ہے اپنے اندر ضم کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہاں کے جو باشندے ہیں جو عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اس وقت سے لے کر آج تک اس چیز کو نہیں بھولے اور ان کی نسلوں میں یہ چیز سرایت کر گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان دن بدن اندر سے ٹوٹ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، اور ہندوستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے لیے اب پاسبل نہیں ہے کہ اس گراوٹ کو اور اس ٹوٹنے کو وہ روک سکیں. نارتھ ایسٹ انڈیا جس کو 7 سسٹر سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہو چکی ہے. وہاں پہ ناگالینڈ ہو یا ملایا ہو یا منی پور ہو، وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ انہوں نے کتبے لگا دیے ہیں کہ یہ حصہ انڈیا کا نہیں ہے، ہم انڈیا سے تعلق نہیں رکھتے. اور انڈیا کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بالخصوص بی جے پی جو اس وقت منی پور میں اقتدار میں ہے، اس نے ایک مخصوص کمیونٹی کا ساتھ دے کے دوسری کمیونٹی کو جو کوکیز ہیں انہیں دیوار کے ساتھ لگایا اور ان کے 300 سے زائد گرجا گھروں کو نظر آتش کر دیا. ان کی خواتین کو جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی اور ان کی خواتین کو بغیر کپڑوں کے مارچز کروائے گئے. یہ سب کچھ ہوا بی جے پی کی اس حکومت کی جو ہے وہ دیکھ ریکھ میں. اور اس حوالے سے منی پور کے لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں. We are very weakened right now. ابھی رات کو بھی ہم سو نہیں سکتے، دن میں بھی ہم ایسے مطلب کان اٹھا کے سن لیتے ہیں کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. وی آر ان اے ٹرامیٹک کنڈیشن رائٹ ناؤ. سرکار کی طرف سے بھی ہمارے یہاں پہ بھی یہ نہیں ہوئے گا وہ نہیں ہوئے گا، کچھ بھی اعلان نہیں ہوا ہے. جی آپ نے وہاں کی جو ایشوز ہیں وہ دیکھے. میں اسد صاحب آپ کو انوالو کروں گا. انڈیا بڑا کلیم کرتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جیسے علاقے کو جو ہے وہ اپنے اندر ضم کر لے گا، یا اس نے 370 ختم کر کے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے. اس کے تو جو اپنی ریاستیں ہیں سو کالڈ وہ اس کے قابو میں نہیں ہے. نارتھ ایسٹ انڈیا تو اس سے ختم ہو جا رہا ہے اس سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے بلکہ بے انتہا خراب ہے. اور اسپیشلی اگر اس کی منی پور کی ہم بات کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ پچھلے سال مئی میں شروع ہوا. آپ دیکھیں نا، اگر بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان کا ہولڈ آتا ہے، ایون ہندوز وہاں پر اس جگہ اس ریاست کے اندر میجورٹی میں آتے ہیں. اس امفل جو ایریا ہے جو میتھی کمیونٹی ہے اس کی زیادہ تر لوگ ہندو. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہوا کیا کہ جو دوسری کمیونٹی مائنورٹی بھی نہیں، ان کی بھی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے. البتہ اور ناگاز یہ وہاں پہ ہیں بالکل ایسے ہی مائنورٹی میں، اور وہ ہیں پہاڑوں کے علاقے میں. ٹھیک ہے. ان کو نیچے نہیں اترنے دیتے ایک لحاظ سے. سرٹلی ان کا جو اپنے حقوق کی جنگ تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سامنے آئی ہے، ان کو ملازمتوں کی ضرورت ہے، ان کو سیکیورٹی کی ضرورت، تحفظ کی بات ہم کرتے ہیں. ان کو باقی جو شہری حقوق ہے وہ ان کو ملنے چاہیے. اینڈ انفارچونیٹلی دوز تھنگز آر ناٹ اویلیبل. اور بالکل آپ نے ٹھیک مینشن کیا. اگر ہم پرنسلی اسٹیٹس کی بھی بات کرتے ہیں، دس واز ون امنگ دوز جو کہ انہوں نے پھر این ایف 49 کے اندر 1949 میں اور ان کے مہاراجا کو ہاؤس اریسٹ کر کے فورسفلی اس سے سائن کروائے گئے. یہ ان کا کلچر رہا ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے انڈین گورنمنٹ اس سے پہلے کرتی رہی ہے. حیدرآباد، جوناگڑھ. جی بالکل ایسے. آپ کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے. کشمیر میں تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن تک نہیں ہوا. اس کے بغیر فوج دیکھیں نا کوئی انڈیا سے کوئی راستہ جاتا تھا مقبوضہ کشمیر کو، نہ کوئی کسی طرح کا نیٹ ورک تھا. اور جو فوجیں بھی انہوں نے اتاری تھی وہ تو ایکچولی جہازوں سے اتاری تھی نا. یہ تو یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. سو اگر ہم منی پور کی طرف ہم چلتے ہیں تو دیکھیں نا، اگر پچھلے ایک 1.5 سال کے اندر سچویشن تو ان سے کنٹرول نہیں ہو سکی، جبکہ ان کا اپنا جو ہے چیف منسٹر جو ہے این بی سنگھ از بیسیکلی بی جے پی کا ہے. سو اٹ از آؤٹ آف کنٹرول. اچھا سو مچ سو وہاں کے لوگوں کا اتنا مسٹرسٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا ایون جو بارڈر لگتی ہے میانمار کے ساتھ، کہتے ہیں اس پہ بھی آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. میانمار میں سچویشن خراب ہوتی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے ایک لحاظ سے ادھر آ جاتے ہیں، ان کو آپ پھر پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کا چاہے آپ سی آر پی ایف اب اس کی بات کریں، آسام رائفل کی بات کریں یا انڈین آرمی کی بات کریں، ان لوگوں کا کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ. یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ ان کی جو پولیس ہے اور آسام رائفل وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تان کے کھڑے ہوئے ہیں. That's what it is. اور اگر آپ کو یاد ہو، یہ اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں 2015 میں ریگولر آرمی کے جو ٹروپس تھے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا اور 28 کے لوگ انہوں نے مار دیے تھے.
تو یہ سچویشن تو چل رہی ہے اور یہ ہر دن کے ساتھ ایگریویٹ کرتی جا رہی ہے. سرٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے, ملازمتیں نہیں دیتے, تحفظ ان کو ایک لحاظ سے نہیں دیتے, تو یہ سچویشن بڑھتی ہے, خراب نہیں ہوتی. پھر دوسری چیز یہ ہے, ابھی 3 دریا بہتے ہیں یہاں پہ, ان کا اس پچھلے دنوں بارشیں بہت ہوئیں, فلڈنگ آئی, کسی طرح کی کوئی سپورٹ بی جے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں. دیٹ از دی پرابلم. اور وہی ساری ہے. تو لوگوں نے اب جس کو آپ نے کہا نا کہ وہ علیحدگی پسندگی کی جو تحریکیں ہیں وہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ ایک لحاظ سے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, اینڈ سڈنلی دس از ناٹ اے گڈ سائن اگر آپ یہ بھی بات کرتے ہیں. اور بالکل آپ یہ جو کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ جتنی ساتھ کے ساتھ ریاستیں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا سلسلہ انڈیا سے ہلکے ہلکے علیحدہ کرنا سیریسلی شروع کر دیا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار انڈیا ناؤ ٹو کنٹین اٹ یا اس کو فردر وہ قابو کر سکے. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ یہ فرمائیں گا کہ ان 7 سسٹر اسٹیٹس کی اس وقت کنڈیشن آپ کے سامنے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ انڈین اسٹیٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے, اور بالخصوص یہ یہاں کے جو سیپریٹس تنظیمیں ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب ان کی پولیس اور فورسز جو ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں ان کو روکنے کے لیے. لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں کیا انڈین اسٹیٹ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے ان کو فلفل کرنے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے کہ جس وقت آپ کی اسٹیٹ کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب عوام آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ جتنی بھی اسٹیٹ اتھارٹی استعمال کی جائے, جتنی بھی فورسز ڈپلوائے کی جائیں, یہ اوور پولیسنگ سے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا. اور جیسے باقی میرے کولیگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طرح سے ان ریاستوں کو زبردستی انیکس کیا گیا تھا وہ ہسٹری اپنی جگہ موجود ہے, لیکن کانگریس باہر اس کو کچھ نہ کچھ مینٹین کر رہی تھی. لیکن 3 جو ٹرم سے بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح سے وہاں پہ ساری مائنورٹیز کو سپریس کر دیا جائے یا ان کا کلچر جو ہے ختم کر دیں, ان کی آئیڈینٹی ختم کر دیں. اور اگر صرف جابس ہی نہیں ہے بلکہ جابس تو خیر لوگوں کو نہیں دی جا رہی, لیکن اس کے ساتھ ان کا سروائیول, ان کی آئیڈینٹی, ان کی رسپیکٹ ختم کر دی گئی. آپ نے جو بھی کوٹ کیا کہ کس طرح سے ریپ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے یہ انسٹرومنٹ بھی اسی طرح سے اسرائیل نے استعمال کیا تھا, اسی طرح سے یہ ساری دنیا میں جہاں پہ بھی اوپریسر نیشنز ہوتی ہیں وہ خواتین کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہیں ہیوملیشن کے لیے تاکہ لوگ ان کو لے کے وہاں سے نکل جائیں. لیکن اب کتنی بڑی تعداد میں اپنے آبائی گھروں سے کیسے نکل جائیں؟ تو اس وقت ریزسٹنس کا یہ عالم ہے کہ فوج بھی وہاں ڈپلوائے نہیں ہونا چاہتی, اس لیے کہ وہ ڈپلوائے ہوں گے تو ان کے لیے یہ موت ہی ہے. کسی بھی فوج کے لیے وہاں کے لوکل لوگوں سے, اور خاص طور پہ یہ جو علاقے ہیں کیونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں اور جب وہاں پہ باغی پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اب اور جبکہ پولیس کے اندر بھی بہت زیادہ سیگریگیشن موجود ہے, بہت زیادہ. کوکیز نے اتنا عدم اعتماد کا اظہار انڈین اسٹیٹ پہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آرمی بنا دی ہے. ناگاز نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی آرمی بنا دی ہے کیونکہ ان کو انڈین اسٹیٹ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مل کر جو میتھیز کمیونٹی ہے وہاں پہ اس کے ساتھ مل کر ہمیں مرواتے ہیں. جی بالکل, اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ تقریباً بغاوت ہو چکی ہے اور یہ سی سیشن کا اعلان ہے, کیونکہ فوج رکھنا تو صرف اسٹیٹ کا حق ہے اور یہ انڈین یونین کا حق تھا. اس کا اگر ڈسٹرس اس حد تک ہو گیا ہے کیونکہ انڈیا میں یہ ٹریڈیشن ہے جو کہ برٹش دور سے آئی تھی کہ جس وقت بھی پولیس ناکام ہو جاتی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر فوج طلب کر لی جاتی ہے. لیکن اگر فوج کے اوپر لوگوں کا ڈسٹرسٹ ہے اور انہوں نے اپنی آرمی بنا لی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے سی سیشن کی طرف. اور اگر انڈین گورنمنٹ اس پر ایڈریس نہیں کر پائی اور وہاں کے لوگوں کے سوشل اور پولیٹیکل گریونسز کو نہیں دیکھا گیا تو پھر یہی ہوگا کہ یہاں پہ ریولوشن آئے گا اور انڈین آرمی کو اور انڈین پولیس کو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. جو پھینک بھی رہے ہیں. میں لو صاحب آپ کو انوالو کروں گا, یہ فرمائے گا کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو گریٹر ناگالینڈ چاہیے, ہم تو انڈیا کے ساتھ کسی طور پہ رہنا نہیں چاہتے. تو انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنے کلیمز کرتا ہے بڑے بڑے, تو جو حالت اس کی ان سٹیٹس کی ہے وہ حالت کیا دنیا کے لیے جاننے کے لیے کافی نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اندر سے کتنا کمزور ہو گیا؟ دیکھیں اصل سبب جو ہے وہ ریاست کا رویہ اور سلوک ہے. تو وہیں 7 سٹیٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہندوستان دراصل مسئلوں کو سلجھانے کے بجائے الجھا ہی رہا ہے. آج تک ان لوگوں کی بات نہیں سنے گی. آپ ناگالینڈ کی بات کریں, میزورم, منی پور, آسام, خالستان, کشمیر, اور بزرگ طاقت لوگوں کو دبایا جا رہا ہے. اب منی پور میں بھی جو اس وقت ہے بی جے پی سنگھ پریوار کی حکومت ہے, اور یہ جو میتی ہے یہ ہندوتوا لوگ ہیں,
اور جہاں قبائلی پچھلے 16 ماہ سے آپ دیکھیں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، اور 200-250 لوگ اس سے پہلے مار دیے گئے، 60,000 سے زیادہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اچھا آج بھی کوکی وہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور پچھلی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس میں ایک کوکی ان کی طرف آ گیا تھا اور اس کو تشدد کر کے ان کی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو بالکل جس طرح سے شروع میں آپ نے بات کی، ان کو سڑکوں پہ برہنہ گھمایا گیا ہے. یہ مطلب ایسی شیطانیت، ایسی جو ہے نا وہ شیطان بھی شرماتا ہے. تو وہیں ان ریاستوں میں جو شورش ہے، ہندوستان تو کہتا ہے کہ میں اس کو بزرگ طاقت دباؤں، مگر اس کی یہ غلط فہمی ہے. اب ناگالینڈ کے اندر بھی، اب میزورم میں بھی، جھارکھنڈ کے اندر آپ دیکھیں قبائلیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو کیا کوئی اس طرح سے خاموش رہ سکتا ہے؟ البتہ بدقسمتی یہ بین الاقوامی برادری کی خاموشی ہے، جہاں ہر انسان کو تحفظ، اس کی تعلیم، اس کے جو بھی فوائد ہیں، اس کو UN چارٹر یہ حق دیتا ہے. مگر ان کوکیوں کو آپ دیکھیں تعلیم کے کوٹے میں بھی، ملازمتوں کے کوٹے میں بھی پچھلے 16 ماہ سے یہ جو ہے نا دربدر ہیں، اور ہندو کہتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہندو سمجھتا ہے کہ یہاں میں ہی رہ سکتا ہوں، باقی تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اب ان کے گرجا گھر، ان کے مذہبی مقامات، ان سب کو اسی طرح سے کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ جو آگ اس نے کشمیر میں لگائی تھی نا، اب پورے ہندوستان میں لگ چکی ہے. اب یہ اس کو روک نہیں سکتا. اور جب سے مودی آیا تب سے تشدد کے واقعات زیادہ ہندوستان میں بڑھے ہیں. اب وہاں پر کوئی اقلیت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، اور یہ ہندوتوا راشٹریہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو ہم ہندو بنا کر ہی رکھیں گے، چاہے قتل کرنا پڑے، اور انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ صورتحال ہے ہندوستان کے اندر. ٹھیک ہے زاہد اشرف صاحب، کوئکلی فرمائیے گا، جو ہندوتوا ہے، ہندوتوا کا یہ جو ڈاکٹرائن استعمال کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جیسے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا، ایسے ہی انہوں نے اپنی ان ریاستوں کے اندر کیا، کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اب ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا نہیں چاہتے؟ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، جو ہندوستان ابھی تک 77 سالوں سے دنیا کو یہ دھوکہ دیتا آیا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اصل میں یہ نہیں ہے. اصل میں بنیادی طور پہ خاص کر جب سے مودی آیا ہے، ان کا کھلا اعلان ہے، اب یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ سیکولرزم ہے. یہ سیدھا کہتے ہیں ہندوستان میں رہنا ہے، رام رام کہنا ہے، جو ان کا سیدھا نعرہ ہے ہندوتوا کا، کہ چاہے اس میں مسلمان ہو، کرسچن ہو. آپ دیکھیں منی پور میں انہوں نے، آپ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے، وہ لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. ان کے چرچز کو 250 چرچز کو جلایا گیا، ان کے خواتینوں کو برہنہ کر کے ننگا مطلب سڑکوں پہ لیا گیا، اور انسانیت دنگ رہ جاتی ہے. پانی کے بدلے ان کے مطلب انسانیت شرما جاتی ہیں. ایسے ایسے کام انہوں نے وہاں کے، تو وہ ان کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ یہ تو آپ سوچے بھی نہیں کہ ہندوستان آنے والے، یہ صرف ہندوستانی میڈیا کا کمال ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہندوستان متحد ہے، ہندوستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ صرف RSS اور ہندوتوا کے پیسے ہیں جو ہندوستانی میڈیا کو، برخرید میڈیا دنیا کو دکھا رہے ہیں. 6 مہینے سے بند ہے، 9 مہینے اور ایکسٹینڈ کیا ہے، 9 مہینے ہو گئے بند. منی پور میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے، فون نہیں چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں وہاں مکمل کرفیو لگایا گیا ہے منی پور میں. تو وہ کیسے، مطلب آپ دیکھیں وہ کیسے ان کے ساتھ رہیں گے جب انسان کا عزت محفوظ نہیں ہے، جب انسان کا مذہب محفوظ نہیں ہے، تو وہ ان کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ تو یہ دنیا کو صرف دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں کشمیر میں ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر الگ ہے، اس پہ انہوں نے حملہ کیا. ان بیچاروں کی تو بات ہی نہیں ہے، جن کو کوئی سننے والا نہیں. اب ہم دنیا سے یہی کہہ رہے ہیں، چلے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں، انہوں کرسچنوں کی بات کرے، ان عیسائیوں کو قتل کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، ان کی تو کم سے کم ہندوستان کے اس ظلم، اس بربریت کا تو خدا کے لیے نوٹس لے لے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. I have to wind up جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے رپورٹ اور تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.